إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ رب العزت سورہ حشر آیت نمبر 9 اور 10 میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں. کون سے لوگ؟ جنہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی ہے. تبوؤ الدار، اپنے گھروں میں جگہ دی. کن لوگوں کو؟ جو ان سے پہلے ایمان لے آئے تھے. اور یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اور اس سے کہ وہ ان کا ہجرت کرنا ان کو تکلیف دہ نہیں محسوس ہوتا، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے. یہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں ایمان والوں کو جگہ دی. کیسے لوگ؟ وہ کمزور لوگ جو اپنے علاقے سے نکال دیے گئے. کس وجہ سے یہ کمزور تھے؟ یہ ایمان لے آئے، انہیں اب ادھر بسنے نہیں دیا جائے گا، ان کی زندگی تنگ کر دی گئی. یہ مصیبتوں کے مارے ہوئے، مسافروں کے ڈھائے ہوئے یہ لوگ جب مدینے میں ادھر پہنچتے ہیں تو یہ انہیں خوشی سے قبول کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، یہ ہمارے گھروں کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں. آپ ایمان میں سبقت لے گئے. یحبون من ہاجر الیہم، ان کے دلوں میں ان لوگوں کے لیے محبت ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے مطیع ہیں، یہ ان کے فرما بردار ہیں، اللہ کی خاطر یہ مصیبتوں کو جھیلنے والے ہیں. ان کے لیے دل میں تنگی نہیں ہے. لا یجدون فی صدورہم حاجہ، تو بھئی ہمارے تو حالات پہلے ہی کیسے ہیں، ہماری پوری نہیں پڑتی، یہ اوپر سے آگے، ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے. ان کے دلوں میں یہ فقر کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ذرا بھی گھبراتے نہیں ہے. اچھا تجھے مال چاہیے، تم تنگ ہو، یہ میرا گھر ہے، اس کا آدھا سامان تجھے دیتا ہوں. فلک چشم نے، یہ چشمے فلک نے یہ بات دیکھی ہے، یہ نظارہ دیکھا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں جو تجھے پسند آتی ہے. یہ نہیں جس سے میں تنگ ہوں، جو تجھے پسند آتی ہے. تم کہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم اپنا گھر بسا لو، میرے گھر کا سامان بھی تمہارے لیے حاصل ہے. لا یجدون فی صدورہم حاجہ. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، سگا بھائی فوت ہو گیا، 4 بچے چھوڑ گیا، دل میں یہ تنگی، وہ خود مر گیا، کب گیا، یہ مصیبت ہمارے گلے ڈال گیا، میں اپنے بچوں کی کیسے پوری کروں، اسے کیسے کھلاؤں، یہ میری ذمہ داری کیسے بن گئی ہے. لوگوں سے یہ پوچھتا پھرتا ہے، مولویوں سے، علماء سے یہ سوال ہے، کیا وہ میری ذمہ داری ہے؟
یہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی جو اپنا علاقہ چھوڑ کے آئے تھے. کیسے گھر بار پیش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کی محبتوں کی یہ گارنٹیاں دیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ان کے لیے ذرا بھی پریشانی نہیں ہے, خوش دلی سے انہیں قبول کرنے والے ہیں. اور اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, یہ ایسے ہیں انہیں اپنے سے مقدم جانتے ہیں, اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں, گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے, بیوی بچوں کے لیے کچھ ہے یا نہیں, انہیں کوئی پریشانی نہ ہو, انہیں کوئی تنگی نہ ہو, کہیں ان میں سے کوئی بھوکا نہ رہ جائے, خود اپنے وہ اس کے محتاج ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, ہمارا تو یہ کنسپٹ بن گیا کہ بھئی اپنی پوری نہیں ہوتی اب انہیں کیا دیں, ہماری پوری نہیں ہوتی ہم سائے کو کیا کھلائیں. اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے, ہاں یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا اسلام کہ بھئی تو نے کوئی قورمہ شورمہ بنایا ہے, کوئی اچھی ڈش بنائی ہے تو ہی ہمسائے کو دیا جائے گا, تو ہی کسی کو دعوت پہ بلایا جائے گا, تو ہی کسی کو کھلایا جائے گا. نہیں, اس وقت کی وہ معمولی سی ہنڈیا, وہ بکری کا وہ پایا, اس کا کھر یہی پکا ہوا ہے اگر, تو اس میں پانی کو بڑھا لو, شوربہ بناؤ, اس کی یخنی بناؤ, سوپ بناؤ اس کا, اور اپنے ہمسائے کو ساتھ بٹھا کے کھلاؤ. اگر وہ بھوکا سو گیا اس کا تجھ سے سوال ہوگا, یہ تمہارے ہمسائے کا حق ہے. اسلام پر آوازیں اٹھانے والے, اسلام کو دقیانوسی قانون ثابت کرنے والے, وہ کیا جانے اس میں کیا برکت ہے, کیا کیا خوبی اللہ رب العزت نے اسلام میں اور اسلام والوں میں رکھ دی ہے. اسلام ایسی دعوت کبھی بھی نہیں دیتا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, یہ ایثار کرنا کیسا ہے کہ انہیں اپنی اس کی حاجت بھی ہے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, حاجت کے ہونے کے باوجود یہ کھلا رہے ہیں, اور یہ تو موجود ہیں ان سے پہلوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, اپنے سے پہلوں کو, اکابرین کو, اپنے اسلاف کو بھی انہوں نے نہیں بلایا ہے. یہ لوگ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے ہیں. ان کے دل اللہ رب العزت کو اس قدر پسند ہے کہ قرآن کی آیات میں ان کے قلوب کا اللہ رب العزت تذکرہ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے جہاں دیگر سنتیں ہم پوری کرتے ہیں, بھئی یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, یہ سنت جو ہمارے حقوق میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ ہمیں یاد ہے, تو یہ سنتیں بھی ہم نے پوری کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں, کیسے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین لوگوں کے لیے اپنی زندگیوں کو پیش کرتے ہیں, کیسے لوگ پکڑ کے لاتے ہیں, ستون کے ساتھ باندھتے ہیں. آج تک کسی نے دیکھا ہو کہ کسی کا قیدی آزاد کر دیا جائے, اس کا اس دین قبول کر لے؟ یہ عملی نمونہ بن کے دکھایا ہے. اسے کہتے ہیں کردار کے غازی, یہ لوگ جنہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو مرعوب کیا ہے. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, بخاری شریف کی روایت نمبر 5392 ہے, طعام الاثنین کافی الثلاثہ, 2 بندوں کا کھانا 3 بندوں کے لیے کافی ہے. وطعام الثلاثہ کافی الاربع, اور 3 بندوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے. کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر روایت کا نمبر 2059 ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے, طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع, 2 بندوں کا کھانا 4 کے لیے, وطعام الاربع یکفی الثمانیہ, 4 کا 8 کے لیے یہ کھانا کافی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں, دعوت کیا دیتے ہیں, قوم کو ابھار کس چیز پہ رہے ہیں کہ اپنے پیٹ کی فکر نہیں کرنی, اپنے ساتھ والے کو بھی لے آؤ. تمہارے پاس کھانا ہے, کوئی بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟
اسلام کی یہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں، یہ دعوتیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ کس طرح ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کفورا، اللہ رب العزت سورہ انسان کے اندر جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں جو ان الابرار نیکوکار وہ لوگ ہیں جو ایسی شراب نوش کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی چھوٹی یہ نہریں جاری کی ہیں، اس سے یہ پیئیں گے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ اپنی نظروں کو پوری کرنے والے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیل رہی ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت سے ڈر کے لوگوں کو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ لوگ، یہ نہریں، یہ کافور، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کن لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّ، یہ لوگوں کو اس کی محبت کے باوجود کھانا کھلانے والے کیسے لوگوں کو؟ مسکینہ، مسکین، و یتیمہ، یتیم لوگوں کے لیے، اور وہ اسیرہ، جو قیدی بن چکے ہیں ان کے لیے یہ انہیں اپنی دعوتوں میں، ہمارے ہاں تو کوئی پارٹی ہے، کوئی کسی قسم کا فنکشن ہو رہا ہے، 4 بندوں کی 5 آدمیوں کی یہ ڈیوٹی ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی مفلس، کوئی غریب ہی آ نہ جائے، بس وہ جنہیں میں نے دعوت دی ہے وہ میرے علاقے کا چیئرمین ہے، وہ میرے علاقے کا ایم پی ایم ایل اے ہے، وہ میرے علاقے کا ڈی ایس پی فلاں 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 ہے، کسی غریب کو پاس آنے کی، دم مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ایسی محفل نہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کیا ہم میں سے کبھی کسی نے کسی قیدی کے لیے کبھی اہتمام کیا ہے؟ یہ قیدی وہ قیدی نہیں ہے، کسی جرم میں کوئی بندہ قید ہو گیا، اس کا اہل خانہ پیچھے باقی ہے، اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، کیا ہم نے کبھی وہ اسے گالیاں دیں گے؟ وہ ایسا تھا، اس نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا، اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اچھا ہوا پولیس کے لیے اس کی گرفتاری پر بینرز لکھ کے لگا دیے جاتے ہیں، خوشخبریاں سنائی جاتی ہے، خوش آمدیدیں کی جاتی ہے، لیکن کیا اس کے پچھلے گھر والوں کے لیے بھی، کیا ہم نے، میرے سمیت ہر ایک کی بات ہے، کیا اس کے لیے بھی ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور آج یہ سردیوں کا موسم، راتوں کی سردی، ہمارے نرم اور گرم بستر جب ہم اس میں لیٹتے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے؟ ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے جو سیلاب آیا، لوگ جو گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، کہ ان کے لیے کیسے حالات ہوں گے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ لوگ سردیوں کی راتوں میں، ٹھٹھرتی راتوں میں ان کا کیا بنتا ہوگا؟ کیا ہم نے ان کو سوچ کے اللہ رب العزت کے شکرانے کے کوئی الفاظ منہ سے نکالے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے اللہ نے کیسی نعمتیں دی ہے؟ بستر میں پڑے سارا کچھ ملتا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گیزر لگا ہوا ہے، کوئی چیز کھانا ٹھنڈا ہو گیا، اوون موجود ہے، ساری سہولتیں۔ ایک دن کے لیے، یہ چند دن پہلے بجلی ختم ہوئی تو ہماری زندگی مفلوج بن کے رہ گئی، کوئی کاروبار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ایک دوسرے سے جن کے پاس ابھی بیٹری موجود ہے وہ پوچھ رہے تیرا یو بی ایس کتنا رہ گیا، وہ کہتے تیرا موبائل کی بیٹری کتنی رہ گئی، اسے شغل کھیل بنایا ہوا ہے۔ اور جن کے پاس نہ بجلی، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ کسی کے لیے پینے کے لیے صاف پانی ہے، کیا انہیں دیکھ کے چلو ان کا ہم کچھ نہیں سوچ سکتے، اللہ کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں؟ ویسے
یہ بے حسی ہے کہ اگر ہم ان کا سوچ نہیں رہے، خود اس کے لیے کام نہیں کر رہے، اپنے مال سے ان کا حق نکال نہیں رہے، کیسی زندگی ہے ہماری۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، ادھر جا کے کام نہیں کر سکتے، پیچھے ہمارا سرکٹ نہیں چلتا، تو اپنا حصہ جو وہاں پر جانے کے لیے لوگ تیار ہیں، کام کر رہے ہیں، انہیں تو نکال کے دے سکتے ہیں۔ بھائی یہ ہماری طرف سے کچھ اپنا ہمارا نام ہی چلو ہو جائے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں ہمارا خیال ہے، یہ کنسپٹ بن گیا کہ اپنے گھر کو پورا نہیں ہوتا، اپنا آٹا پورا نہیں ہو رہا، کسی کو کیسے دے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ لوگ اپنی ضرورت کے باوجود ان لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، بخاری کتاب التفسیر کے اندر روایت موجود ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے، ایک بندہ آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی الی نسائہ عورتوں کی طرف پیغام بھیجا، فلم یجد عندہ شیئا، اس کی ضیافت کے لیے، اس کے کھانے کے لیے، اس کے رات گزارنے کے لیے، اس کا سہارا بننے کے لیے کوئی چیز منگوائی، تو پوچھا گیا، اپنی عورتوں سے پوچھا کیا اس کے لیے کچھ ہے، تو وہاں سے فلم یجد عندہن شیئا، کچھ بھی اس کے لیے نہیں ملتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، الا رجل یضیفہ هذه الليلہ یرحمہ اللہ، کوئی آپ میں سے ایسا بندہ ہے جو اس بندے کو ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لے، اس کی ضیافت کرے، اس کی مہمان نوازی کرے، اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائیں گے۔ فقال رجل من الانصار، یہ انصاری، یہ جان نثار لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار پہلے سے ہی پیش کیے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے اس سے رہا نہیں گیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں ہوں، میں اس کی ضیافت کروں گا، کیوں؟ لالچ یہ ہے، طمع یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یرحمہ اللہ، اللہ رب العزت اس پر رحم کریں گے۔ اب نبی کی بات پر شک کیا جا سکتا ہے، نبی کی بات بلا پوری نہ ہو، وہ اسے ساتھ لیتا ہے، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فذهب الى اهله، اس بندے کو لے کے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، اپنی عورت کو بتاتا ہے یہ بندہ ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کے لیے کچھ ہے۔ وہ کہنے لگی ما عندي الا قوت صبیتی، میرے پاس تو صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، صرف ان کے لیے ہے، انہیں دے یا اس بندے کو دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا یہ رسول کا مہمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کی بشارت بھی دے دی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا أَرَادَ الصَّبِيَّةُ الْعَشَاءَ فَنُوَمِّيهِمْ، جب میرے یہ بچے شام کا کھانا کھلائے نا، تم انہیں ٹال مٹول کر کے، انہیں دھیان ان کا بٹھا کے ہٹا کے بھوک سے سلا دینا، انہیں تم سلا دینا، انہیں بھوک کا احساس نہ ہونے دینا، اور ہاں جب اس کو یہ لے کر آؤں گا، میں بیٹھوں گا، فَأَطْفِ السِّرَاجَ، اپنا دیا، یہ اپنی روشنی، اپنی لائٹ آف کر دینا، بند کر دینا، اس کے پاس ہم بیٹھ جائیں گے، اسے محسوس ہوگا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ یہ کھانا کھانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہمان، اب یہ کنسپٹ کہ اپنا تو پورا کر لے، اللہ نے اپنے بچوں کی ذمہ داری لگائی ہے، اپنی بیوی کی ذمہ داری لگائی ہے، یہی پورا نہیں ہوتا، ہم سائے کو کیا دے، کسی سائل کو کیا دے، کہاں سے پورا کرے؟ یا نہ، اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا ہے، اور یہ احسان مانگتا ہے، یہ قربانی مانگتا ہے، یہ اس پر بشارتیں سناتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کی یہ دلیلیں پیش کرتا ہے۔ اس نے جب ایسا کیا، رات گزر گئی، صبح ہوئی، ثم
لما غدا الرجل رسول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، خبر دی نہیں ہے، کسی نے بتلایا نہیں ہے، میسج نہیں کیا ہے، کسی کو واٹس ایپ پہ پیغام نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کہتے ہیں عجیب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلان۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعجب کرتے ہیں، عجیب اللہ تعجب کرتے ہیں، وضاحک اللہ رب العزت اس سے خوش ہوئے، مسکرا رہے ان کی اس واقعہ کو، ان کے اس احسان کو، ان کی قربانی کو دیکھ کے اللہ اس سے خوش ہے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ رب العزت یہ الفاظ قرآن کریم کے قیامت کے تک کے لیے اس میں محفوظ کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی حاجت کے، اپنی ضرورت کے باوجود یہ لوگوں پر قربان کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، لوگوں کے لیے جیتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں، ان کی لاٹھی بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ حقیقی معنی میں ہمیں، مجھے، آپ کو جو سنایا اس پر عمل کرنے کی، کسی کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنے ہاں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔